الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا تو اس نے زیادتی کی ان پر، یعنی قوم پر زیادتی کی۔ کیا زیادتی کی؟ کہ اللہ نے اس کو بہت مال دیا تھا، اس نے اس کو غریبوں پہ خرچ نہیں کیا، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو مال کو روک لینا اسی طرح فساد مچاتا ہے جس طرح جسم میں کسی جگہ پر خون کا رک جانا۔ اگر کلاٹ بن جائے اور خون رک جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مال بھی اپنی اپنی جگہ پر نہ پہنچے تو فساد کا باعث بنتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے تھے۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑے مضبوط لوگوں کی ایک جماعت کے لیے وہ کنجیاں اٹھانی مشکل ہو گئی، یعنی خزانوں کی کنجیاں اتنی ساری تھیں کہ کئی بندوں کی مضبوط جماعت بھی مل کر مشقت سے اس کو اٹھا پاتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب کہا اس کو قوم نے کہ تو اترا نہیں، اترانا شیخی بھی لگانا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور طلب کر اس سے جو تجھے دیا اللہ نے آخرت کا گھر، یعنی مال دینے کا اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دین پہ خرچ کریں اور اس کے ذریعے یہ اپنا آخرت کا گھر بنائیں، یہ اصل مقصود ہے۔ بندے نے تو وہ دو روٹی کھانی ہوتی ہے جو اس کے نصیب میں ہے، جو فالتو ہوتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حق ہے، محروم کا بھی اور سائل کا بھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بہت کھلا رزق دیتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو دین پہ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں۔ اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے رہتے ہیں، اور اگر وہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق بھی بند کر دیتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کئی مثالیں دیکھی ہوں گی، کاروبار جی بڑا اچھا تھا، حضرت مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگائے مٹی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، جب اللہ نے دروازے کھولے تھے اس وقت ہمیں صرف اپنا من یاد رہا، دوسروں کی یاد نہیں آئی۔ کوئی بھوکا سوتا ہے، کوئی پیاسا ہوتا ہے، غریب کے بچے ننگے ہیں اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، طلباء کو مدرسوں کے اندر اتنا دینا چاہیے کہ ان کو کھانا ہر 3 وقت کا آرام کے ساتھ مل سکے۔ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا، صرف ایک ہوتا ہے اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس۔ تو یہ جو اپنا 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 ہوتا ہے نا، یہ بندے کو لے بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ تو حاصل کر آخرت کا گھر اس کے ذریعے سے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے بھی اپنے حصے کو نہ بھول۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم 100% خرچ کر دو، نہیں، تم تھوڑا سا اس سے خرچ کرو۔ اب دیکھیں، زکوٰۃ پورے مال کے اوپر نہیں، جو مال فالتو ہو، جس پر 1 سال گزر جائے ایسا نصاب کا مال، پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اتنا مال فالتو تھا کہ پورا سال اس کو خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اپنے پاس ہی رہا۔ اب فالتو مال میں سے اللہ چاہتے تو کہہ دیتے نصف لی و نصف لک،
آدھا میرے لیے میرے بندے اور آدھا تیرے لیے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تو 2.5% زکوٰۃ دے دے اور باقی 97.5% تیری تنخواہ ہے، تو عیش کر، تیرا مال پاک ہو جائے گا اور تیرا مال ہمارے حفاظت میں آ جائے گا۔ شریعت نے ایشورنس دی کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو ہم تمہارے مال کے محافظ بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام سوسائٹی کے اندر جاری و ساری رہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور نیکی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ رچا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتے۔ اب اس سے آگے جواب سنیے۔ جب اس کو یہ کہا گیا کہ تو آخرت کے لیے خرچ کر اور بھلا کر دوسروں کے ساتھ، تو کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے ملا ہے ایک علم ہنر جو میرے پاس ہے۔ یعنی یہ جو مال میں نے کمایا ہے نا، یہ تو اس لیے کہ میں بزنس مین بڑا اچھا ہوں، میں نے اسٹریٹجی بہت اچھی بنائی، میں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ بہت اچھی کی، میں نے موقع پہ ڈیسیژن اچھے لیے، میں بہت عقل مند بندہ ہوں۔ جو ہنر اللہ نے میرے پاس تھا، میں نے ہنر کو استعمال کر کے خود کمایا ہے۔ تو دیکھو مال کو وہ اللہ کی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنا نفس آ گیا ہے۔ میں نے محنت کی، میں نے اسٹریٹجی بنائی، میں نے کاروبار کیا، میں نے نفع کمایا۔ اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہم قوۃ واکثر جمعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ مال والے تھے اور زیادہ جماعت والے تھے، بندے بھی زیادہ تھے، پیسہ بھی زیادہ تھا، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے قانون کی پیروی نہیں کی۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن مجرموں کے چہروں پہ نشانیاں بتا دی گئی۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان مجرموں کو پکڑ لیں گے کیونکہ وہ اپنے نشانیوں سے بتا دیں گے کہ یہ مجرم ہیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ نکلا اپنی قوم کے بعد بڑا بن سنور کر، یعنی بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہ باہر نکلا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اچھی سواری تھی، ارد گرد اس کے جو حاشیے نشین تھے وہ تھے، اور بڑے یعنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلا، دکھاوا تھا نا طبیعت میں۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، اس کو دیکھ کے ان لوگوں نے کہا جن کے دل میں دنیا کی محبت تھی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس ہوتا جتنا قارون کو ملا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ یعنی مال کی زیادتی کو وہ سمجھے کہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کے نصیب ہیں جس کو مال ملا ہوا ہے۔ اور آج بھی بہت سارے نوجوان اسی تھنکنگ کے لوگ، جس سے پوچھو کیا بننا چاہتے ہو، جی میں بل گیٹ بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے، حالانکہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ اتنا بھی احساس نہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ جو مال کی ہوس ہے نا، یہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب دنیا دار لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کتنے نصیب والا ہے، ہمیں بھی ملتا جو قارون کو ملا، وقال الذین اوتوا العلم، اس وقت علماء ایسے تھے جو علم والے تھے، وہ تو سمجھتے تھے نا حقیقت کو، تو انہوں نے یہ کہا ویلکم، تم پر افسوس ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ نصیب نہیں ہوتا سوائے صبر کرنے والوں کے۔ تو علم والے دنیا میں تھوڑی روزی کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں،
اور حدیث پاک میں آتا ہے جو دنیا میں تھوڑی روزی پر اللہ سے خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر خوش ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکنت کی زندگی عطا فرما، مسکنت کی موت عطا فرما، قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ مجھے کھڑا فرما۔ اب ہم مسکنت کو عذاب سمجھتے ہیں اور نبی علیہ السلام اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے اعمال کی توفیق دی ہے وہ خوش نصیب ہے۔ مال تو آزمائش ہے، اگر اس نے مال کو ٹھیک ٹھیک خرچ بھی کیا تو بھی غریب بندہ اس سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میری امت کے جو غریب لوگ ہوں گے وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب ایک دن اگر 50,000 سال کے برابر ہے تو پھر 500 سال جو پہلے جائیں گے وہ کتنے مزے میں ہوں گے۔ اب بندہ غربت چاہتا ہے یا امیری چاہتا ہے؟ بس اتنا چاہے کہ اللہ ہمیں غیر کی محتاجی نہ ہو، ہم مقروض نہ رہیں، ہم پریشان نہ ہوں، بس ہمیں اتنا دے کہ ہم تیری عبادت میں لگے رہیں، اور ہم بڑے خزانے نہیں بنانا چاہتے، بینک بیلنس نہیں بنانا، ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، سو ہم نے دھسا دیا اس کو اور اس کے گھر کو، یعنی خزانوں سمیت زمین میں۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، سو اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی جو اللہ کے سوا اس کو بچاتے میں مدد کرتی۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ ہوا بدلہ لینے والوں میں، نہ خود بدلہ لے سکا نہ کسی نے اس کی مدد کی، اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور صبح کے وقت جو لوگ شام کو تمنا کرتے تھے کہ ہمیں بھی قارون جیسا ملتا، انہوں نے جب یہ سارا تماشا دیکھا، یقولون کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے شامت، اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، اور جس کے لیے چاہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، تو ہمیں بھی دھسا دیا جاتا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے شامت، فلاح نہیں پاتے کافر لوگ۔ اب اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ لب لباب بتا رہے ہیں پوری صورت کا۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر ہے، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں نہیں چاہتے برتری، یعنی فرعون برتری چاہتا تھا نا، اس کے اختیارات کا غلط استعمال کیا تھا اور اس نے لوگوں پہ ظلم کیے ہوئے تھے، تو جو ظلم بھی نہیں چاہتے، ولا فسادہ، اور قارون کی طرف فساد بھی نہیں مچاتے، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت تو متقی کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اللہ فرماتے ہیں جو ایک نیکی لایا اس کو اس سے بہتر ملے گا، ایک نیکی کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک گناہ لایا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو ان لوگوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر وہی جو انہوں نے برا کام کیا۔ تو گناہ کا بدلہ ایک گناہ ایک سزا، اور نیکی کا بدلہ 10 گناہ، اس کو نیکی ملے گی۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس نے قرآن فرض کیا آپ کے اوپر، یعنی قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا جس اللہ نے آپ پر فرض کیا، لرادک الی معاد، اللہ آپ کو لوٹائیں گے واپس آپ کے معاد کی طرف، یعنی مکہ مکرمہ کی طرف۔ نبی علیہ السلام کا دل بہت غمزدہ تھا ہجرت کی وجہ سے
کہ آپ کا دل نہیں چاہتا تھا میں مکہ چھوڑ کے جاؤں، اس وقت یہ صورت اتری تو نبی علیہ السلام کو تسلی دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے جدا ہوئے، پھر 10 سال کے بعد اپنے ملک سے چلے گئے، 10 سال کے بعد واپس لوٹے اور ان کو ہم نے رسالت عطا فرمائی۔ تو جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹایا، آپ کا رب بھی آپ کو آپ کے ٹھکانے پر واپس لوٹائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی ہو گئی، خوشی ہو گئی کہ میرے رب نے وعدہ فرما دیا ہے، اب میں لوٹ کر پھر مکہ مکرمہ آؤں گا۔ قُل ربی اعلم من جاء بالہدیٰ ومن هو فی ضلال مبین، آپ فرما دیں میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، آپ امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی تم پر رحمت ہوئی، سو تم ہرگز نہ ہونا فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ نہ ہونا کافروں کے مددگار۔ یعنی نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو تو توقع ہی نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، اللہ نے آپ کو کتاب دی، اب اس رحمت کی وجہ سے آپ کافروں کی طرف مت جو ہے نا سوچنا، ان کی حمایت مت کرنا، بلکہ آپ اپنے بات کے اوپر جمے رہنا، ان کی بات کو قبول نہ کرنا۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک، اور وہ تمہیں ہرگز اللہ کے احکام سے نہ روکیں اس کے بعد جب کہ نازل کیے گئے تمہاری طرف، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں، آپ اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہیں۔ وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہونا مشرکوں میں سے۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اور نہ پکارو تم اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا۔ لا الہ الا ہو، یہ نچوڑ ہے پورے قرآن مجید کا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ فکرہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات سے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی اگر راضی کرنا چاہیے تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج کے اس معاشرے میں جہاں مال کمانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، گھر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کے سب نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور خرچے پھر پورے نہیں ہوتے۔ گھر کے مرد بھی نوکریاں کرتے ہیں، عورتیں بھی نوکریاں کرتی ہیں اور خرچے پورے نہیں ہوتے۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے برکت کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے برکت نصیب ہو گئی تو جو ہماری آمدنی ہوگی پوری ہو جائے گی۔ میرے پاس ایک مینیجر آئے، یہ قریب ہے اجالا میں اس کے، اس زمانے میں اس کی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ ایک مہینے کی تھی، جبکہ ڈالر کا ریٹ 18 روپے تھا۔ اب تو 160 ہے نا ڈالر کا ریٹ روپے کے مقابلے میں، اس وقت ڈالر کا ریٹ صرف 18 روپے تھا۔ آپ سوچیں پیسہ کتنا قیمتی تھا، مضبوط تھا۔ تو 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ تھی اور ٹیکس فری تنخواہ تھی، یعنی ٹیکس مالک دیتے تھے، 2 لاکھ روپے وہ اپنے گھر لے کے جاتا تھا اور آنسوں سے رونے لگ گیا۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ 2 لاکھ روپے تنخواہ اور اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ہوا کیا؟ اس نے کہا جی کہ میری بیوی چاہتی تھی فلاں گاڑی میں اس کے لیے لوں، میں نے اتنی مہنگی گاڑی خریدی اور گاڑی کو پہلے دن لے کے گیا، بینک کے سامنے کھڑا کیا اور بینک کے اندر گیا چیک نکلوانے کے لیے۔ جب واپس آیا تو ایک موٹر سائیکل والا بے قابو ہو گیا تھا، اس کا موٹر سائیکل میری نئی گاڑی کے اندر لگا اور گاڑی ٹوٹل خراب ہو گئی، کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ بیوی کہتی تھی کہ لاہور میں ڈیفینس کے اندر کوئی مجھے 2 کنال کا پلاٹ لے کے گھر بنا دو۔
کہتے ہیں میں نے ایک بندے سے وعدہ کیا، اس کو بیانہ بھی دے دیا، وہ بیانہ لے کے بھاگ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے دگنی قیمت پہ دوسری جگہ خریدا، اور میں نے بیوی کو کہا کہ اب میں مکان بناتا ہوں۔ میں نے ایک کمپنی کو اس کا ٹھیکہ دیا، کمپنی نے وہاں اپنے بندے بھیجے اور انہوں نے کہا کہ آدھے پیسے پہلے لیں گے، آدھے پیسے ساتھ ساتھ لیں گے۔ میں نے آدھے پیسے دے دیے، انہوں نے کام شروع کیا، 3 دن کے بعد کام چھوڑ کے چلے گئے۔ کہتے ہیں 1 مہینہ میں ان کے پیچھے خنجر خوار ہوتا رہا کہ کیوں نہیں آتے کیوں نہیں آتے۔ ان کا جی ہمیں تو ایک بڑا ٹھیکہ مل گیا ہے، ہمیں تو اب یہ کام مصیبت نظر آتا ہے، ہم نہیں آ سکتے، کسی اور کو بلا لو۔ کہتے ہیں میرا بیانہ بھی گیا اور دوسرے پیسے بھی ضائع، اس طرح میرے پیسے اتنے ضائع ہوتے ہیں کہ میرا 2 لاکھ میں خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیے 2 لاکھ روپیہ کوئی کم نہیں تھا، مگر جب عمل ٹھیک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو الجھا دیتے ہیں نا۔ کیسا الجھا ہوا تھا بیچارہ، آنسوں سے رو رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ جس کی تنخواہ 10,000 ہوگی نا مزدور کی، وہ اپنے گھر میں صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا، اور یہ مینیجر صاحب 2 لاکھ روپے لے کے روتے پھر رہے ہیں۔ تو مال کا یہ وبال بہت برا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ توبہ کی نیت سے کچھ کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ کریم اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ پیارے اللہ، گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے، اللہ بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے۔ کریم اللہ، ہمارے وہ اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ پیارے اللہ، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے، ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار، عرصہ گزر گیا، تجھے پانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ظالم ہمیں 2 قدم پیچھے دھکیلتا ہے۔ اللہ مزید ہم تھک چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں۔ پیارے اللہ، شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے، اس شیطان کو ہم سے دفع دور فرما۔ پیارے اللہ، ہم تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے، یہ تو شیطان ظالم ہے جو ہمیں دور کر دیتا ہے۔ کریم اللہ، فتنوں کے زمانے میں، مادیت پرستی کے دور میں، دور قریب سے اتنے لوگوں کا چل کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن ہم باغی نہیں ہیں۔ پیارے اللہ، تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، الہی مان جائیے۔ پیارے اللہ، راضی ہو جائیے، اللہ ناراضگی ختم کر دیجئے۔ اللہ مزید ہم سے تیری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی، بس کر دیجئے۔ پیارے اللہ، ناراضگی ختم کر دیجئے۔ الہ العالمین، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ، تیرے بنا بھی کیا جینا، جب تو ناراض ہے ہماری زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ اللہ راضی ہو جائیے۔ پیارے اللہ، ناراضگی ختم کر دیجئے۔ کریم پروردگار، اندھیری رات میں اتنے بندے کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جائیں، وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ اللہ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ عطا فرما دیجئے، اللہ عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم تجھ سے عدل نہیں مانگتے، فضل مانگتے ہیں، فضلی ہیں، فضل مانگتے ہیں۔ پیارے اللہ، فضل کا معاملہ فرما دیجئے، بغیر استحقاق کے مانگتے ہیں، الہ العالمین عطا فرما دیجئے۔ اللہ، دنیا کے نیک لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں تو اپنی جھولیوں میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ، بس اپنی بے کسی و بے چارگی پیش کرتے ہیں، ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک میں تو دنیا کے بخیل
امیر لوگ بھی سخی بن جاتے ہیں، غریبوں پہ رمضان پیکج کے نام پہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تو تو سارے سخیوں سے بڑا سخی ہے۔ اللہ ہم تجھے تیری جود و سخا کا واسطہ دیتے ہیں، ہم غریبوں کی جھولیاں بھر دیجئے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ پیارے اللہ عید سر پہ آ رہی ہے، چھوٹے اپنے بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں۔ پیارے پروردگار ہم تجھ سے عیدی میں اور کچھ نہیں مانگتے، بس تیری رضا مانگتے ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو کے پورے مجمع پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ وہ محبت کی نظر جو تو نے بشر حافی پر ڈالی تھی، وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی، تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اللہ جب تو اپنانے پہ آتا ہے، شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے، ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی، اللہ تیری محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے تیرے نیک بندے کے قدموں میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ جب تو نے ایک مرتبہ پہنچا دیا ہے، اب خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ پیارے پروردگار ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، عطا فرما دیجئے۔ کریم اللہ جو احباب دور قریب سے چل کے آئے ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، اولاد کی دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین یا اکرم الاکرمین یا راحم المساکین، مسکینوں کے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہم وہ الفاظ کہاں سے لائیں جن کو سن کے تیری رحمت متوجہ ہو جائے، ہم وہ لب و لہجہ کہاں سے لائیں جو تیری رحمتوں کو متوجہ کر دے۔ اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیجئے، بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین تو نے خود ہی تو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکی نہ دو۔ اللہ ہم بھی تو تیرے در کے سوالی ہیں، اللہ جھڑکی نہ دینا، دھتکار نہ دینا، ٹکرا نہ دینا، امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما، امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما۔ پیارے پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ کریم پروردگار بنی اسرائیل میں 100 بندوں کا قاتل جو نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا، ابھی بستی میں پہنچا ہی نہیں تھا، تو نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب کو پتا ہے دنیا کمانے کے لیے تو نہیں آئے، تیری رضا کے لیے نیکوں کی بستی میں آئے ہیں۔ پیارے اللہ جب تو نے پہنچا دیا ہے، بغیر استحقاق کے پہنچا دیا ہے، اللہ پھر عطا فرما دیجئے، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اس ادارے کو، اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، تمام تر اسباب کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو تعمیری منصوبے ہیں اللہ جلد از جلد تکمیل تک پہنچا دیجئے، جو معاونین ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما۔ پیارے اللہ ہمارے حضرت جی احمد برکاتہم العالیہ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما، صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ پیارے پروردگار تمام تر پریشانیوں سے، غموں سے مامون و محفوظ فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کو ان کی خوشیاں نصیب فرما، ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کی دکھوں سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔